تمام تعریف خدا عز و جل کے لیے جو ہر ابتدا کے بعد ابتدا، ہر انتہا کے بعد انتہا ہے۔ درود و سلام محمد علی محمد پر۔ السلام علیکم محترم حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اس دنیا کی سب سے مقدس جگہ یعنی کہ خانہ کعبہ میں ہوا تھا۔ حضرت علی باقی بچوں کی طرح نہ رو رہے تھے اور نہ اپنی آنکھیں کھول رہے تھے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اپنی گود میں لیا تو آنکھیں کھولی اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ دوستو، حضرت علی کے والدہ کا نام فاطمہ بن اسد تھا اور حضرت علی کے والد ابو طالب تھے۔ دوستو، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی تھے۔ پھر بعد میں حضرت علی کا نکاح رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئے۔ آپ چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ ان کے بہادری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبداللہ کا خطاب دیا، یعنی کہ اللہ کا شیر۔ حضرت علی نے صرف 12 سال کی عمر میں اسلام کے لیے جنگ لڑی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کل ایمان کا خطاب دیا، یعنی کہ پورا ایمان کا کررار۔ حضرت علی ایسی ہستی تھی جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت علی کو غیر فرار بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی میدان نہ چھوڑ کر بھاگنے والا اور ڈٹ کر جنگ کرنے والا۔ حضرت علی کے بہادری کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، جنگ خیبر میں جس دروازہ کو بہت بڑے لشکر نے نہیں اٹھا پائے، اس دروازہ کو حیدر کرار یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ دوستو، خیبر ہو یا بدر ہو یا ہو احد، ان ساری جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ اب تک اسلام کے تاریخ میں سب سے بڑا طاقتور اور بہادر یودھا کوئی گزرے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان کا خلیفہ چنا گیا تھا۔ جب مسلمان مدینہ میں تھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجھاؤ دیا، ہمیں مدینہ کے چاروں طرف بڑے بڑے خندق یعنی کہ بڑے بڑے گڈھے کھود دینے چاہیے۔ تو سب مسلمان مل کر گڈھے کھودنے لگے۔ جب دشمن کا لشکر گڈھے کے پار کھڑا ہوا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ لیکن ان کا سردار عمر کہنے لگا، یہ تو میری بے عزتی ہے، اور جیسے تیسے وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں؟ اگر ہمت ہے تو عمر کا سامنا کر کے دکھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو تم میں سے اس مشرک کو شانت کرے گا؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے۔ پھر عمر حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت بہت کم تھی۔ عمر کا مقابلہ کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک جانا مانا پہلوان تھا اور نہ جانے وہ کتنے لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا اور جیتتا تھا۔ اس نے حضرت علی پر وار کیا اور حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی اور حضرت علی کا کاندھا گھائل ہو گیا۔ جب حضرت علی نے حملہ کیا تو اب حیدر کرار بن گئے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر۔ عمر کے ڈھال کو توڑنا ایک عمر کے کاندھوں کو چیرا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں جدا کر دیا۔ اس طرح مسلمان نے خندق کی جنگ کو بھی فتح کیا تھا۔ دوستو، خیبر ایک اہم علاقہ تھا جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں نے کئی بار خیبر پر حملے کیے لیکن ناکامیاب رہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھنڈا اسی کو دیا جائے گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ لوگ سوچ میں تھے کہ اب وہ کون خوش نصیب ہوگا۔ اگلے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ تو صحاباؤں نے کہا کہ علی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی کو بخار چڑھا ہوا تھا، تو اسی حالت میں حضرت علی خیبر کو فتح کرنے کے لیے چل دیے۔ خیبر کے یہودیوں کو لگا کہ وہ مسلمانوں کو آرام سے شکست دے دیں گے، کیونکہ ان کا سردار مرہم نام کا ایک پہلوان تھا اور اس جنگ میں دشمنوں کی تعداد 14,000 اور مسلمانوں کے پاس 1600 سپاہی تھے۔ لیکن مرہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے اللہ کے شیر یعنی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی اور مرہم کے بیچ ایک لڑائی ہوئی، اس میں حضرت علی نے صرف ایک ہی بار میں مرہم کو 2 حصوں میں جدا کر دیا اور خیبر کے قلعہ کا دروازہ تھا اسے اکھاڑ پھینکا۔ اس طرح خیبر کا سندھی فتح کر لیا گیا۔